یہ ایسا عظیم جلسہ ہے کہ اس جلسے دا بانی ہے لا الہ الا اللہ. توجہ رہے نیاز مولا. اس جلسے دا بانی ہے لا الہ الا اللہ، اور اس جلسے دا ذاکر ہے محمد الرسول اللہ، اور اس جلسے دا موضوع ہے علی ولی اللہ. سلامت رہو. مہربانی توجہ ہے حضور میری طرف. اس جلسے دا بانی ہے، دو لفظ اور بھی سن لو. اس کیا آنکھیں میں کہ اس جلسے دا بانی ہے لا الہ، اور اس جلسے دا ذاکر خطیب کون ہے؟ بولو محمد الرسول اللہ. اور اس جلسے دا موضوع ہے، اور اس جلسے دے اس جلسے دے سامعین ہن راضی اللہ. توجہ ہے. سامعین ہن راضی اللہ، اور جڑے منکر ہن او ہن لعنت اللہ. صلوات پڑھو بابا سے بولا. آواز قدرت آئی یا ایھا الرسول بلغ، اے میرا رسول تبلیغ کر. تبلیغ میں مجالس پڑھنا لوگ میں جو آدن کے اقبال مہدی مجالس تو آپ پڑھتے ہیں لیکن آپ تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا بھی تبلیغ سے کیا مراد ہے کہ آپ نماز روزی کی تبلیغ کریں؟ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں تبلیغ کا ایک ہی لفظ آیا ہے. چیلنج ہے میرا، پورے قرآن لفظ تبلیغ ایک دفعہ آیا ہے. جڑا دو دفعہ دکھا دے وہ میرا استاد ہوئے گا. 30 پاریاں دے وچ لفظ تبلیغ بلغ ایک دفعہ آیا ہے، اور یہ اس وقت آیا ہے جس ویلے علی دی ولایت دا اعلان ہویا ہے. توجہ رہے، میرے چیلنج ہے. اہالیان اسلام دے علماء کو میرا چیلنج ہے کہ پوری کائنات وچ لفظ تبلیغ لا شریک ہے. توجہ رہے، اور صرف ایک دفعہ آیا ہے، اور یہ نازل ہویا ہے غدیر دے میدان وچ. سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر یاد رکھو قرآن مجید جو ثابت ہویا کہ جس ویلے تبلیغ دی بات آئیے تو اس تو مراد ہے علی دی ولایت، علی دی ولایت، علی دی امامت. تو آج پوری کائنات نو معلوم ہونا چاہیے کہ تبلیغی قرآنی جماعت ہے ہی وہ جو علی ولی اللہ دی تبلیغ کرے. بس آخری جملہ، آواز قدرت ہے کہ میرے حبیب عید غدیر میدان غدیر نویں نکھور حاجی. توجہ رہے، نویں نکھور 0 میٹر حاجی صاحبان، اور اس مقام تے آ گئے کہ جلا مرکز ہا جی جگہ ہی اللہ جناب رسول خدا گھوڑے تے سوار ہن. جبرائیل نے لگام پکڑی. جبرائیل نے عرض کی تھی کہ اللہ پہ فرمانے کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے حبیب تبلیغ کر. اگر تائیں اج علی دی ولایت دا اعلان نہ کیتا تو فما تو کچھ رسالت دا کام تو نے نہیں کیا. توجہ، لفظ پہ غور کرو. اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو رسالت کا کوئی بھی کام نہ کیا. رسالت کا کوئی کام نہ کیا. اب مجھے فرماؤ اگر رسول علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتے، غور ہے کہ نہیں، یہ تبلیغی بات ہے، تو گویا ان کی رسالت نہ بچتی. رسالت نہ بچتی. رسالت بس یہی تو میں عرض کرتا ہوں کہ جس علی کی ولایت کے بغیر رسول کی رسالت نہیں بچتی، تیری مسلمانی کیسے بچ گئی ہے؟ توجہ ہے نا؟ بس قبلہ گرمی کا موسم ہے، دری مبارک ہو. کون مبارک؟ گرمی دا موسم. 1,40,000 سامعین کرام توجہ. رسول خدا پہنچے میدان غدیر. حکم دیتا سلمان جلدی کر، جھاڑیاں بھی صاف کر. توجہ رہے تاکہ گرمی جو لگے وہ وقت تا نہ بھولے. اوکھا ٹائم بندے کو نہیں بھولدا، ایویں ہے نا صحیح.
اوکھا ٹائم بندے کو حتیٰ کہ کتابہ میں پڑھے کہ اتنی گرمی ہے کہ سر تو پسینہ پیران تک اور مار کے دا اے حالا کہ کسی ویلے سر دے ہوتے جو پسینہ آندہ ول پگڑی لہا کے پیران تلے رکھے نے ہن اور پیر سڑ دے ہن وال پیر سڑیں تو اوہا پگڑی لہا ول چاہ کے سر تے توجہ ہے نا میری طرف وال سر تے جا رکھن تو قبلہ تقریر اتنی مصیبت نہ صاحبان نہ کوئی چھان نہ کوئی درخت اور رسول خدا جی نفیس نبی تقریر پیا کریں نے کتنا 3.5 گھنٹے علی دے فضائل بیان کے دن سبحان اللہ ایک ایسا صحابی ہے جنہوں بڑی تکلیف ہے بڑی گرمی ہے بڑی برداشت کی چیز سے لیکن برداشت نہیں ہویا کھڑا ہو گیا کھڑا ہو کے عرض کرتے یا رسول اللہ جلدی کرو مہربانی کرو توجہ جلدی کرو مہربانی کرو گرمی بہت ہے توجہ جو کرنا جے جلدی کر لاؤ گرمی اور رسول خدا فرمیدن گیا ہے عبد خدا خاموش ہو جاؤ شوخ انسان تینو گرمی دی پئیے مینو اپنی رسالت دی پئیے ہائے ہائے واہ واہ توجہ رہے رسول خدا نے ممبر بنایا میں موضوع پڑھ نہیں سکتا کیونکہ بچوں نے پڑھنا ہے پوری رات جشن ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کو ٹائم دیا جائے لیکن میں یہ جملے 2 تبرکان بیان کرتا ہوں کہ 3.5 گھنٹے تقریر کی پھر کہا کہ اینا اینا علی علی کہاں ہے توجہ رہے جس وقت کہنا آہا سلامت رہو علی کہاں ہے فقام امیر المومنین علی اٹھے علی ایسے اٹھے جیسے مسجد میں حسین چلے تھے صفوں کے درمیان ویسے ہی حسین کا بابا اٹھا اب علی چل رہا ہے علی کا چلنا بلکہ یہ کہوں کہ علی 18,000 عالمین کا مرکز نگاہ بن چکا ہے پوری کائنات کی نگاہیں تیرے علی کے چہرہ وجہ اللہ ہی پر ہیں سمجھ آ رہی ہے نا آدم بھی دیکھ رہا ہے نوح بھی دیکھ رہا ہے ابراہیم بھی دیکھ رہا ہے آدم نے دیکھا تو منہ سے بے ساختہ نکلا کہ یہ تو میری توبہ کا وسیلہ آ رہا ہے توجہ رہے نوح نے کہا یہ میری کشتی کا ناخدا آ گیا ہے ابراہیم نے کہا کہ مجھے آگ سے بچانے والا آ گیا ہے موسیٰ نے کہا مجھے دریائے نیل سے پار کرانے والا آ رہا ہے عیسیٰ نے کہا کہ مردے زندے کرنے والا آ گیا ہے اور پھر جناب یوسف نے کہا کہ مجھے چاہے کنعان سے نکال کر تخت مصر پر بٹھانے والا آ رہا ہے اور پھر ادھر قرآن مجید نے جب دیکھا تو قرآن مجید نے کہا قرآن مجید کا پہلا لفظ ہے الف الف نے کہا یہ تو امیر المومنین آ رہا ہے توجہ رہے بس یہ آخری جملہ ہے مولا آپ کی عبادت قبول فرمائے فرمایا کہ یہ امیر الف نے کہا امیر المومنین آ رہا ہے بے نے کہا توجہ باب العلوم آ رہا ہے پھر تے نے کہا کہ تاج الورا آ رہا ہے سے نے دیکھا تو بے ساختہ کہا ثابت قدم آ رہا ہے جیم نے کہا کہ جامع العلوم الاولین والآخرین آ رہا ہے ہے نے کہا حامل لواء الحمد آ رہا ہے خے نے کہا خیبر شکن آ رہا ہے دال نے کہا در علم آ رہا ہے زال نے کہا ذکی و رعوف آ رہا ہے رے نے کہا رعوف بالعباد آ رہا ہے زے نے کہا زاہد آ رہا ہے سین نے کہا سردار کائنات آ رہا ہے شین نے کہا شہباز شریعت آ رہا ہے سواد نے کہا صدیق اکبر آ رہا ہے زواد نے کہا ضربت علی یوم الخندق ہے افضل من عبادت ثقلین آ رہا ہے پھر توئی نے کہا طاہر و اطہر آ رہا ہے زوئی نے کہا ظاہر و اظہر آ رہا ہے عین نے کہا علی ابن ابی طالب آ رہا ہے غین نے کہا غالب علی کل غالب آ رہا ہے فے نے کہا فاروق اعظم آ رہا ہے کاف نے کہا قرآن ناطق آ رہا ہے کاف نے کہا کلمت اللہ آ رہا ہے پھر لام نے کہا لا فتح الا علی توجہ ہے توجہ بیٹھے ہو مہربانی
لام نے کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار آ رہا ہے، پھر میم نے کہا محمد کا داماد آ رہا ہے، نون نے کہا ناطق قرآن آ رہا ہے، پھر وا نے کہا وجہ اللہ آ رہا ہے، اور پھر یہ نے کہا کہ ید اللہ آ رہا ہے۔ آؤ بیٹا سلامت رہو، مولا قبول فرمائے۔